اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 33 اور 34 کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے پچھلی نشست میں پڑھے گئے دونوں رکوع کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ پہلی بات، طلاق کی وہ صورت جہاں ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، اگر حق مہر مقرر نہ ہوا ہو تو خواتین کو کچھ دے دلا کر باوقار طریقے سے رخصت کر دیا جائے، اور اس صورت میں کہ حق مہر مقرر ہو چکا تھا تو اس کا نصف ادا کیا جائے گا۔ دوسری بات، نماز کا مقصد اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے۔ اس عمل میں باقاعدگی اور عاجزی کامیابی کی کنجی ہے۔ تیسری بات، مردوں پر لازم ہے کہ اپنی بیوہ کے لیے 1 سال کے لیے رہائش اور ضروریات زندگی مہیا کرنے کی وصیت کر دیں۔ اسی طرح طلاق دی جانے والے خواتین کو بھی باوقار طریقے سے ضروریات زندگی مہیا کی جائیں، اور یہ بات متقین پہ فرض ہے۔ چوتھی بات، یہ قانون قدرت ہے کہ جب بھی کوئی قوم ناانصافی، بدعنوانی اور خون ریزی میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اس معاشرے میں ظلم و ستم اپنے انتہا کو پہنچ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی جگہ کسی اور قوم کو اٹھا کھڑا کرتے ہیں تاکہ انسانیت کو بچایا جا سکے۔ قوموں کے اس عروج اور زوال کی ایک مثال بنی اسرائیل کی صورت میں بیان کی گئی ہے، جس کے مطابق وہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں تھے۔ تابوت سکینہ ان سے چھن چکا تھا اور حکمران وقت نے ان پہ ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی۔ انہوں نے اپنے نبی حضرت سیموئیل علیہ السلام سے ایک امیر مقرر کرنے کی درخواست کی، جس کی ماتحتی میں وہ اپنے دشمن سے لڑائی کریں اور اپنے ملک کو آزاد کروا لیں۔ ان کے نبی نے طالوت کو ان کے اوپر امیر مقرر کیا تو انہوں نے اسے اپنا سربراہ ماننے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت سیموئیل علیہ السلام نے انہیں اس بات سے آگاہ کیا کہ ان کی تقرری من جانب اللہ ہے، جس کی نشانی کے طور پہ تابوت سکینہ فرشتوں کے ذریعے انہیں پہنچانے کا اہتمام کیا گیا۔ انشاءاللہ اس واقعے کی مزید تفصیلات کا جو مطالعہ ہے وہ ہم آج کی نشست میں کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت اللہ عالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود، تو جب چل دیا طالوت اپنی سپاہ کے ساتھ، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہا بے شک اللہ تعالیٰ پرکھے گا تمہیں ایک نہر سے، فمن شارب منہ فلیس منی، تو جو کوئی پی لے اس سے تو وہ میرا نہیں ہے، ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جو کوئی نہ برتے اس سے تو وہ میرا ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، الا یہ کہ کوئی لے لے چلو بھر اپنے ہاتھ سے، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، سو پی لیا انہوں نے اس سے سوائے ان میں سے چند ایک کے۔ تو پہلا جو انڈرلائن لفظ ہے وہ ہے فاصلہ، نکل پڑا، باہر نکلا، سیٹ آؤٹ اور وینٹ فورتھ، بالجنود، اپنے سپاہیوں کے ساتھ، اپنی فوجوں کے ساتھ، with soldiers, troops، مبتلیکم، تمہیں آزمائے گا، تمہیں پرکھے گا، آپ کہہ لیں تمہارا امتحان لے گا، will test you، بنہر، نہر سے۔ آپ نہر کہہ لیں یا اسے آپ کوئی ایک آبی گزرگاہ کہہ لیں، انگلش میں ہم کہتے ہیں واٹر چینل۔ شاربہ، پی لے، will drink، یطعمہ، کھائے، برتے، کنزیوم، انجسٹ،
اغترفا ٹیکس، غرفہ ایک چلو، ان دی ہلو عرب کہتے ہیں اسکوپ، بجادے اپنے ہاتھ سے، فشاربو سو انہوں نے پیا۔ تو آخر کار بنی اسرائیل طالوت کی سربراہی میں دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ طالوت نے انہیں قبل از وقت ہی آگاہ کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے گا، اور جو لوگ اس امتحان میں پورے اترے وہ میرے ساتھی ہوں گی اور میرے ساتھ مل کے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ عام طور پہ امتحان سے گزار کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ سخت حالات میں کون قوانین پہ کاربند رہتا ہے اور کون نہیں رہتا، یعنی کھرے اور کھوٹے کی پہچان مطلوب ہوتی ہے، کیونکہ مشکل حالات میں ہی انسان کی اصل سامنے آ جاتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں ارشاد ہے، ہم ضرور جانچیں گے تمہیں خوف سے، بھوک سے اور نقصان اموال، انفس اور ثمرات سے، بشارت دیں صابرین کو۔ آیت جاری ہے، فلما جاوازہ ہوا والذین آمنوا معہ، پس جب وہ پار اترے وہ اور جو ایمان والے اس کے ساتھ تھے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، وہ بولے نہیں ہے طاقت ہم میں آج مقابلے کی جالوت اور اس کی سپاہ سے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہا جن کا گمان غالب تھا کہ انہیں ملاقات کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، کم من فیاتن قلیلتن غلبت فیاتن کثیرتم باذن اللہ، بارہا ایک گروہ قلیل غالب ہوا ہے ایک گروہ کثیر پر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ جاوزہ اس کے پار چلے گئے، دی کراسڈ اٹ، بجالوتا جالوت کے ساتھ۔ جالوت اس وقت فلسطین کے علاقے کا حکمران تھا اور اس نے بنی اسرائیل پہ ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا، اور اس جنگ میں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس کے بعد اگلا جو انڈر لائن لفظ ہے وہ ہے انہم، کہ وہ ملاقو ملنے والے ہیں، انہوں نے ملاقات کرنی ہے، دے وڈ میٹ۔ غلبت غلبہ پا چکا ہے، ہیو اوورکم۔ فیاتن ٹولی ایک گروہ، اور طالوت کے خبردار کرنے کے باوجود اکثر لوگوں نے پانی پی لیا، جس کا مطلب یہ کہ امتحان میں فیل ہو گئے، جبکہ قلیل تعداد نے اس کے حکم کی پیروی کی۔ اور یہی وہ لوگ تھے جو محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر جہاد کے لیے نکلے تھے، اور ان کے پیش نظر صرف اور صرف اللہ کی رضا تھی۔ اس آبی رکاوٹ سے پار اترنے کے بعد ایک تو تعداد کی کمی تھی، اور دوسرا ہو سکتا ہے سفر کی تھکاوٹ ہو، تو کچھ لوگوں نے اس تشویش کا اظہار کیا کہ وہ اس وقت جالوت اور اس کی فوج کے خلاف لڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ اور یوم آخر پہ ایمان رکھتے تھے اور انہیں موت کی حقیقت معلوم تھی، انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ ہے، اور وہ ضرور کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَارَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب مبارزت ہوئی جالوت اور اس کی سپاہ سے، قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب فروغ دے ہم پر صبر اور ثابت قدم رکھ ہمیں، اور نصرت فرما ہماری کفر کرنے والے قوم پر۔ بارزو آمنے سامنے ہوئے، مد مقابل آ کھڑے ہوئے، دے اسٹوڈ اگینسٹ۔ افرغ ڈال دے، انڈیل دے، انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں پور۔ ثبت ثبات دے، جما دے، میک فرم، میک اسٹیڈی۔ اقدامنا ہمارے قدم، آر فیٹ، آر اسٹیپس۔ انصرنا ہماری نصرت فرمائیں، ہماری مدد فرمائیں، ہیلپ اس۔ طالوت اور اس کے مومن ساتھی دشمن کے خلاف سفارہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے نصرت اور ثابت قدمی کی دعا مانگی۔ ان آیات میں ہمیں
اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اپنی تمام صلاحیتوں اور تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے مقابلے کی ہر ممکن تیاری کی جائے، اور پھر میدان کارزار میں اتر کے مارکا برپا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور نصرت و ثابت قدمی کی دعا کی جائے۔ اور اسی کی مثال ہمیں سیرت نبوی میں جنگ بدر کے موقع پہ ملتی ہے۔ فہزموہم بِإِذْنِ اللہ، تو ہزیمت چکھائی انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ وَقَاتَلَ داؤد جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا یشاء، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، اور دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ملک، حکمت، اور سکھایا انہیں جو چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر نہ دفع کرتا رہے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ضرور فساد سے بھر جائے زمین، لیکن اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے عالمین پہ۔ تو پہلا انڈرلائن لفظ فَحَزَمُوهُم، تو انہوں نے شکست دی انہیں، so they defeated them۔ دفع دور کر دے، دفع کر دے، ریپیل، ڈیفینڈ، لفسدت فساد، ضرور فساد سے بھر جائے۔ طالوت کی مائیت میں لڑنے والوں میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے، اور اس وقت تک آپ پیغمبری کی وجہ سے سرفراز نہیں کیے گئے تھے۔ اس جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت اور پیغمبری عطا فرمائی۔ طالوت کے اس قصے میں یہ رمز پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانیت کے دشمنوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے سے مغلوب کرتا ہے، تاکہ تخریبی قوتیں کمزور پڑ جائیں اور زمین میں فساد نہ پھیلے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو ظالموں سے محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات فرما دیتے ہیں۔ دوسرا، ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست کسی معاملے میں مداخلت نہیں فرماتا، بلکہ اپنے بندوں سے ہی کام لیتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 40 اسی بات کو مزید وضاحت کرتی ہے۔ جو نکالے گئے اپنے دیار سے ناحق، صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر نہ دفع کرے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے، تو ضرور ڈھا دی جائیں خانقاہیں، گرجے، معبد اور مساجد، ذکر کیا جاتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کے نام کا کثرت سے، اور ضرور نصرت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جو کوئی نصرت کرتا ہے اس کی، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، عزت والا ہے۔ تلک آیت اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ہم پڑھ سنا رہے ہیں آپ کو حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں۔ تل کا یہ اور وہ ان دونوں میننگ میں آتا ہے۔ انا کا بے شک تم یا بے شک آپ، انڈیڈ شو، المرسلین بھیجے گئے، یہ مرسل کی جمع ہے، پیسنجرز۔ طالوت اور اس کے ساتھیوں کے احوال میں یہ فارمولہ پنہاں ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ایک ناانصاف، بدعنوان اور ظالم قوم کو ایک نسبتاً کمزور قوم کے ہاتھوں تباہ و برباد کر دیتا ہے، تاکہ انسانیت ظلم سے محفوظ ہو جائے۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ کی نشانی کے طور پہ بیان کیا گیا ہے، اور اس پہ غور و فکر کرنے والے دنیا میں روپدیر ہونے والے مختلف واقعات کے پس پردہ حقائق کا ادراک کر کے مفید سبق جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں اور اپنے پیغامات کو رسولوں کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچانے کا بندوبست فرما رکھا ہے، تاکہ لوگوں کی معاشرتی اور روحانی اصلاح ہوتی رہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، فضیلت دی ہے ہم نے بعض کو بعض پر۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کوئی ہیں جن سے کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور بلند کیے بعض کے درجات۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور دی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو بینات اور تائید فرمائی ان کی روح القدس سے۔ رسول
رسول کی جمع پیغامبر میسنجر، کلامہ کلام کیا اسپوک، اجدنا ہو تائید کی مدد کی، ری انفورسڈ اسٹرینگتھن۔ اب یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں کوئی فرق ڈالیں، جیسے کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 285 میں ارشاد ہے، سب ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، نہیں ہم کو فرق کرتے اس کے رسولوں کے مابین کسی ایک میں۔ جہاں تک رسولوں سے کلام کا تعلق ہے تو اس حوالے سے سب سے پہلے جو نام ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 164 میں ارشاد ہے، اور رسول جن کے بارے ہم بیان کر چکے آپ سے اس سے پہلے، اور رسول کے نہیں بیان کیا ہم نے جن کے بارے آپ سے کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ رسول بھی ہیں جن کے درجات اللہ تعالیٰ نے بہت بلند کیے، جن کی ایک مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی روح القدس کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ لڑتے ان کے بعد والے، بعد اس کے کہ آ چکی ان کے پاس بینات، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، لیکن اختلاف کیا انہوں نے، سو ان میں سے کچھ ایمان لائے اور ان میں سے کچھ کافر ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو یہ نہ لڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ کر ڈالتا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔ قاتلہ قتل کرتے، فائٹ، یفعلو کر ڈالتا ہے، ڈس، یریدو ارادہ کرتا ہے۔ اب اس آیت سے اس حقیقت پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور محض پیدا نہیں کیا، بلکہ اسے انتخاب کا اختیار دے رکھا ہے۔ سب کے سب انبیاء کرام ایک ہی پیغام لے کر آئے، اس کے باوجود لوگ فرقوں میں تقسیم ہوتے رہے۔ اب اگر اچھائی اور برائی میں سے انتخاب کا اختیار نہ ہوتا اور سب مجبور محض ہوتے تو یہ کیسے ممکن تھا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 256 اسی بات پہ روشنی ڈالتی ہے، نہیں ہے کوئی زور زبردستی دین میں، رشد الگ ہے گمراہی سے، تو جو کوئی کفر کرے طاغوت کا اور ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پہ تو اس نے تھام لیا ایک مضبوط سہارا، نہیں ہے جو ٹوٹنے والا، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے، علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین اس پوری کائنات میں نافذ ہیں اور انہی کے مطابق نظام کائنات چل رہا ہے۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں کے اور اس کے رسولوں کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے در حقیقت اپنا ہی بھلا کرتا ہے، اور جو کوئی ان تعلیمات کے خلاف جاتا ہے تو دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اب چونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اس لیے تعلیمات قرآنیہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنا ہی حقیقی نجات کا واحد راستہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو نفقہ کرو اس سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، قبل اس کے کہ آپ پہنچے وہ روز نہیں ہوتی بیع جس میں اور نہ دوستی اور نہ ہی شفاعت، والکافرون هم الظالمون، اور جو کفر کر رہے ہیں وہی ظالم ہیں۔ انفقوا خرچ کرو، اسپینڈ، بیع خرید و فروخت، لین دین، بارگیننگ، بارٹرنگ، ٹریفکنگ، شفا ساتھ ٹو اسٹینڈ وتھ۔ زندگی کی بہترین طرزوں میں سے ایک انسانیت کی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وسائل ہمیں دے رکھے ہیں کہ ہم ان سے دوسروں کی مدد کریں اور ان کے ہر طرح سے کام آئیں۔ ایسا نہ کرنا
ایمان والوں کا نہیں بلکہ کافروں کا شیوا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب ہماری عمر ختم ہو جاتی ہے، ہم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور ہمیں اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوتا ہے۔ اس وقت بدلے میں کوئی چیز قبول نہیں ہوتی، کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی ہماری بدعمالیوں کے اثرات سے بچانے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس ساتھ کھڑے ہونے کو شفاعت کا نام دیا گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسا وقت آنے سے پہلے ہی ہم اپنا احوال سنوار لیں۔ شفاعت کے بارے میں ہمارے معاشرے میں متعدد قسم کے نظریات موجود ہیں، اور عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہمارے نبی یا کوئی اور عظیم ہستی ہماری شفاعت کرے تو ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ اس گمان کی اصل حقیقت قرآن کریم سے ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ مطالعہ قرآن سے شفاعت کے بارے میں جو چیزیں سامنے آتے ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شفاعت کرنے کے لیے اذن شرط ہے، اور یہ بات ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، سورہ یونس کی آیت نمبر 3، سورہ سبا کی آیت نمبر 23 اور سورہ نجم کی آیت نمبر 26 سے معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات، جس کسی نے اللہ تعالیٰ سے عہد لے رکھا ہے وہ شفاعت کر سکتا ہے، اور یہ بات سورہ مریم کی آیت نمبر 87 میں بیان ہوئی ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ جس کی شفاعت کے لیے راضی ہو، اور یہ بات ہمیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 سے معلوم ہوتی ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات، اللہ تعالیٰ شفاعت کے اذن یافتہ کی بات سے راضی ہو، یہ بات ہمیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 میں ملتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے، وہی الحی القیوم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ ہی نیند۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے اس کے حضور مگر اس کے اذن سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، علم رکھتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ تو پہلا انڈرلائن لفظ الحی، زندہ جاوید، ایور لیونگ، القیوم، بذات خود قائم، سسٹینر، سنتم، اونگ، سلمبر، بے اذن، اجازت کے ساتھ، بائی ہز پرمیشن، اور نوم، نیند کو کہا جاتا ہے۔ یہ آیت ان آیات میں سے ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کچھ تعارف موجود ہے، اور عرف عام میں سے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اور ہمیں اس کے مطالعہ سے جو صفات معلوم ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے کہ اللہ زندہ جاوید ہے اور اپنی تخلیقات کے لیے زندگی کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات، وہ قائم بذات ہے اور اپنی مخلوق کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ تیسری بات، وہ اپنی تخلیقات سے بالکل مختلف ہے اور مخلوقات میں پائے جانے والی کمزوریوں سے بالکل مبرہ۔ چوتھی بات، اس کائنات کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے۔ پانچویں بات، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے حضور شفاعت نہیں کر سکتا۔ چھٹی بات، وہ ماضی، حال اور مستقبل سے پوری طرح واقف ہے۔ آیت جاری ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہیں احاطہ کر سکتے وہ کسی شے کا اس کے علم میں سے مگر وہ جتنا چاہے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، وسعت میں ہے اس کی کرسی کے آسمان و زمین۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور نہیں اگراں اسے ان کی حفاظت اور وہی بالا و برتر ہے، عظمت والا ہے۔ یحیطون، وہ گھیر سکتے، احاطہ کر سکتے، دی انکمپس، کرسیو، پائے اختیار، گورننس، چیئر، یعودہ، تھکاتی، ٹائرز، العلی، اللہ، بلند، موسٹ ہائی۔ دیگر صفات
جو اس آیت کے اس حصے میں بیان ہوئی ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ اور اوورال 7ویں بات، کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جتنا وہ کسی کو دے دے۔ نمبر 8، اس کا دائرہ اختیار ہر چیز پر ہے اور کوئی چیز بھی اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے۔ نمبر 9، وہ اپنی تمام تخلیقات کی دیکھ بھال کر رہا ہے اور یہ کام اسے کوئی گراں نہیں ہے۔ 10ویں بات، اس کی مثل کوئی شے نہیں، وہ سب سے بلند و بالاتر اور عظیم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعارف سے متعلق جو ہے کچھ بیان جو ہے سورہ اخلاص میں موجود ہے اور آپ اپنے ٹائم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ان آیات پہ غور و فکر کرنے سے خالق اور مخلوق کے درمیان فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے کوئی اکراہ دین میں۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق رشد ممتاز ہے بے راہ روی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، تو جو کوئی کفر کرتا ہے طاغوت کا اور ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پہ، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، تحقیق اس نے تھام لیا ایک مضبوط سہارا، نہیں ہے جو ٹوٹنے والا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، علیم ہے۔ اقرا زبردستی، کمپلشن، الدین قانون، ضابطہ حیات، کوڈ آف لائف، کوڈ آف کنڈکٹ، لا اور کانسٹیٹیوشن، تبینہ روشن، انتہائی واضح ہو چکی، ہیز بیکم ڈسٹنکٹ اور ہیز بیکم کلیئر۔ الغش، اصل جگہ یا مقام سے کہیں اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اغوا کنندہ، اوے فرام اٹس پلیس، بالطاغوت، طاغوت کے ساتھ۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے مقابل ہو اسے آپ طاغوت کہتے ہیں، یا شیطان کی پیروکاری کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ استمسک، اس نے پکڑے رکھا، ہیز گریسپڈ، اس نے پکڑ لیا۔ بالعروہ، عروہ عام طور پہ کوئی کڑا یا دستہ جسے پکڑ کے آپ سپورٹ لے لیں اس کو کہا جاتا ہے، ہینڈ ہولڈ۔ الوثقی، بہت مضبوط، فرم، لا انفصام، نہیں ہے ٹوٹنے والا، اٹ وونٹ بریک۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق اور مالک، اور ایسی عظیم الشان صفات کے مالک ہیں کہ ان کا تصور ہی محال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کائناتی منصوبے کے تحت بنی نوع آدم کی رہنمائی کے لیے اپنے رسول بھیجے، جنہوں نے صحیح اور غلط راستہ بالکل واضح کر دیا۔ اب چونکہ انسان مجبور محض نہیں ہے، لہذا وہ اپنی مرضی کے مطابق صحیح یا غلط راہ کا انتخاب کر سکتا ہے، اسی لیے وہ اپنے تمام اعمال کا جواب دہ ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 108 اس انتخاب اور اس کے نتائج پہ مزید روشنی ڈالتی ہے۔ کہہ دیں اے لوگو، تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، تو جو کوئی ہدایت پائے تو دراصل وہ ہدایت پاتا ہے، اور جو کوئی بھٹکا رہے تو دراصل اس کا بھٹکنا ہے اسی پر، اور نہیں ہوں میں تم پہ کوئی وکیل۔ اور سورہ کہف آیت نمبر 29 اس کا مفہوم ہے، کہہ دیں حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، بس جو کوئی چاہے سو ایمان لے آئے اور جو کوئی چاہے کفر کرے۔ بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے ایک آگ، احاطہ کر لیں گے اس کی لپٹیں، اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ہوگی ایک پانی سے جیسے تیزاب، بھون ڈالتا ہے چہروں کو، کیا ہی برا مشروب اور کتنی ہی بری آرام گاہ۔ اب جو کوئی آدمی شیطانی راہوں کا انکار کر کے رحمانی راہ کو اختیار کر لے تو وہ اپنا تعلق اس مضبوط سہارے کے ساتھ جوڑ لیتا ہے جو اس کے لیے کافی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 75 میں ارشاد ہے، سو جو ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پہ اور مضبوطی سے تھامے رہیں اس کو، تو عنقریب داخل فرمائے گا انہیں اپنی رحمت میں، اپنے فضل میں، اور ہدایت فرمائے گا انہیں صراط مستقیم کی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے جو ایمان رکھتے ہیں،
یخرج من الظلمات الی النور، نکال لے جاتا ہے انہیں ظلمات سے نور کی طرف، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کفر کر رہے ہیں ان کے دوست طاغوت ہیں، یخرجہم من النور الی الظلمات، نکال لے جاتے ہیں انہیں نور سے ظلمات کی طرف، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی اصحاب النار ہیں، وہ اسی میں رہ پڑے، ولیشو سرپرست جو ہمیشہ آپ کا ساتھ تھے، فرینڈ، گارڈین، الہی، الظلمات اندھیرے، تاریکیاں، ڈارکنیس، obscurity، النور روشنی کی اعلیٰ قسم، اس انگلش میں آپ نور بھی کہہ سکتے ہیں، ہائر فارم آف لائٹ اور ریڈینس۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کا دامن تھام لیتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ پھر اپنے فضل و کرم سے ان کی رہنمائی کا بندوبست کر دیتا ہے، انہیں تعلیمات قرآنیہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق چلنا آسان فرما دیتا ہے، اور اس نور ہدایت کی بدولت ان کی راہوں سے کفر کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اور اس راہ روشن پہ ثبات دل کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 22 میں ارشاد ہے، اور جو کوئی تسلیم خم سے اپنا رخ کر لے اللہ تعالیٰ کی طرف اور وہ محسن ہو، تحقیق اس نے تھام لیا ایک مضبوط سہارا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے امور کا انجام کار۔ اور اس کے برعکس جو لوگ اپنا دامن شیطانوں کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ انہیں کفر کے اندھیروں میں لیے آگے اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا انجام ان کے اعمال کی بدولت پچھتاووں کی آگ ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 60 میں ارشاد ہے، کہہ دیں کیا میں تمہیں بتاؤں بدتر، اس سے بھی ثواب میں اللہ کے ہاں، وہ لوگ جن پہ لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اور غضب ہوا ان پہ اور کر دیا ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر، اور جنہوں نے بندگی کی طاغوت کی، یہی ہے بدتر جگہ میں اور بہت بھٹکے ہوئے متوازن راز۔ ایک مختصر خلاصہ ان دونوں رکوع کا، قوموں کے عروج و زوال کے قانون کی وضاحت میں بنی اسرائیل کی ایک مثال پیش کی گئی، جس میں ایک مظلوم قوم ایک ظالم اور جابر قوم کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، طاقت اور عددی برتری کے باوجود ظالموں کو شکست ہوئی اور ان کا بادشاہ جالوت جنگ میں مارا گیا۔ اس جنگ کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی اور بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا گیا، اور ان کی قیادت میں بنی اسرائیل نے دوبارہ عروج حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اپنے نبی اور رسول بھیجے، ان عظیم ہستیوں کو ان کے کام کی مناسبت سے علم و حکمت اور اختیارات دیے گئے، ان میں تفریق کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اب چونکہ انسان مجبور محض نہیں ہے، اس لیے ان میں سے قلیل تعداد نے پیغام حق کو قبول کیا جبکہ اکثریت نے انکار کیا۔ قانون الہیہ کے مطابق ہر شخص وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہے۔ زندگی کی بہترین طرز مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ یہ کام سر انجام دینے کے لیے جسمانی اور مالی وسائل کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں انسانیت کی خدمت کے لیے بروئے کار لانا شامل ہے۔ حقیقی نجات کے طالب اپنی زندگیوں کو وحی الہیہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سنوارتے ہیں اور ان کے انوارات کی روشنی میں سفر زندگی کو طے کرتے ہیں۔ اس کے برعکس کافر اپنا تعلق شیطان کے ساتھ قائم کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ جہالت کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی تو صدق اللہ العلی العظیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔